السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس نبی کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان پر آگ کی بارش کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین میں پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہونے والے بیٹے مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کو اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں۔ ایکا کے معنی ہے جھنڈ والے، یعنی وہ جگہ جو بڑی سرسبز و شاداب ہو اور اس میں ہرے بھرے جنگلات ہوں۔ لوط اور مدین کی قومیں ان بڑی سڑکوں پر آباد تھیں جو حجاز سے شمالی ملکوں کو جاتی تھیں۔ یہ بڑی پرفضا جگہ تھی، نہریں تھیں، آبشاریں تھیں، پھل اور میوے تھے۔ قوم بڑی خوشحال تھی۔ اس خوشحالی اور فارغ البالی نے ان کو خدا سے غافل کر کے گناہوں میں آلودہ کر دیا تھا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تب انہوں نے دیکھا کہ صرف چند لوگ ہی برے نہیں بلکہ ساری قوم ہر قسم کے برے کام کرتی ہے، پھر ان برائیوں پر فخر کرتی ہے۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی ہے۔ ان میں بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بت پرست اور مشرک تھے۔ وہ جب کوئی چیز لیتے تو زیادہ لیتے، لیکن جب دیتے تو کم دیتے، یعنی کہ ان کے ناپ اور تول کے پیمانے درست نہ تھے۔ وہ کم تولتے اور کم ناپتے تھے۔ اسی طرح وہ چیزوں میں ملاوٹ کرتے، چوری کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ وہ لوگ بہت خوشحال تھے، پھر بھی ہر ناجائز ذرائع سے دولت پیدا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بہت دولت مند ہو گئے تھے اور دولت نے ان کو مغرور و متکبر بنا دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دولت ہماری محنت، چالاکی اور ہنر سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان اور شرک سے دور رہنا سارے انبیاء کا مشترک عقیدہ رہا ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اس کے علاوہ قوم کو خاص برائیوں سے بچا کر صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ حقدار کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس میں خرابی آ جائے تو پوری قوم میں بہت زیادہ گناہ اور بد اخلاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا: اے قوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں سے معاملات میں کھوٹ نہ کرو۔ سچی بات کو قبول کرو اور جھوٹ سے باز آؤ۔ اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ صحیح اور ایماندار راستے پر چل کر تم دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہو۔ آپ نے ان کو ڈرایا کہ جن قوموں نے اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، جانتے ہو ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، اور وہ قومیں دنیا سے مٹ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو برائی سے بچانے کے لیے سمجھایا، لیکن اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ یہ الٹا ان لوگوں کو ڈراتے، دھمکاتے اور مارتے تھے جو اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ رستوں میں بیٹھ کر ان کو لوٹ لیتے، لیکن ان مشکلات کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام بڑی جرأت اور دلیری سے اللہ کا پیغام اس قوم کو سناتے رہے۔ ان مشرک لوگوں کو اپنی طاقت اور دولت پر بڑا غرور تھا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا: ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دیں گے، یا تمہیں اتنا زیادہ مجبور کر دیں گے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا دین جھوٹا ہے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے
اگر ہم بھی تمہاری طرف لوٹ آئے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ ہم تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اگر تمہاری باتیں سچی ہوتی تو تمہاری زندگی ہم سے بہتر ہوتی۔ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب نے فرمایا، افسوس ہے کہ تم کو خدا کی بجائے میرے خاندان کا زیادہ ڈر ہے۔ جب یہ مشرک قوم کسی طرح سیدھے راستے پر نہ آئی تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب کی دو شکلیں تھیں، ایک زلزلے کا عذاب، دوسرے آگ کی بارش کا عذاب۔ ایک رات وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، زبردست بھونچال آیا، اس کے ساتھ ہی اوپر سے آگ برسنے لگی۔ صبح تک ساری کی ساری قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی تھی اور جگہ جگہ ان کے جھلسے ہوئے جسم پڑے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔